بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی حقیقت اور دوسرے دن روزے کا حکم۔ سوال: شب معراج کی کیا فضیلت ہیں؟ اس میں کیا عبادت کرنی چاہیے؟ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلمہ۔ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب یعنی رات کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے۔ اور جو فضیلت شب قدر کی ہے، کم و بیش شب معراج کی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے، بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کی بھی خاص طریقے مشہور کر دیے ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں نے مشہور ہو گئی ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ شب معراج کی تعیین میں اختلاف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح میں معراج کی رات تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ واقعہ معراج کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں؟ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں، تو اس تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن چونکہ اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔ شب معراج میں عبادت کرنا بدعت کیوں؟ سونے سے زیادہ اچھا عبادت کرنا کیوں نہیں؟ اس کے برابر کوئی احمق یعنی بے وقوف نہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہیں، یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا، اس کے برابر کوئی احمق نہیں۔ بنیے سے سیانہ سو باولا۔ ہمارے والد حضرت محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہیں کہ اردو میں ایک مثال اور ایک کہاوت ہے جو ہندوستان کے اندر مشہور تھی، اب تو لوگ اس کے معنی بھی نہیں سمجھتے۔
وہ یہ کہ بنیے سے سیانہ سو باولا، یعنی جو شخص یہ کہے کہ میں تجارت میں بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوں، میں اس سے زیادہ تجارت کے گڑ جانتا ہوں، تو حقیقت میں وہ شخص باولا یعنی پاگل ہے، اس لیے کہ بنیے سے زیادہ تجارت کے گڑ جاننے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ تو عام ضرب المثال کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ دین کو جاننے والا کون؟ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے، دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو وہ حقیقت میں پاگل ہے، وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتا، وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس روزے کا اہتمام کرے تو وہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، لہٰذا اس نقطۂ نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب، یعنی زیادہ اجر و ثواب واجب کرنے والا سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا یا اس رات میں جاگنا درست نہیں، بلکہ بدعت ہے۔ حوالہ: اصلاحی خطبات، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔